السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ لوگوں سے چند سوالات ڈسکس کروں گا۔ کسی دوست نے سوالات پوچھے ہیں تو میں آپ کے سامنے ان کے جوابات عرض کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں، یعنی فوت شدگان، کسی کا باپ ہے یا ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، تو فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک باپ ہے اور اس کے بیٹے بھی باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو کیا باپ اپنے بیٹوں کی بھی قربانی کرے گا یا صرف اپنی قربانی کرے گا؟ اگلا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا کیا یہ بھی واجب ہے اور ضروری ہے؟ تو سب سے پہلا سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے جتنے فوت شدگان ہیں، ہمارے ایسے رشتہ دار جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کا اجر و ثواب اللہ پاک ان کو پہنچائیں گے۔ مثلا کسی کی ماں بچھڑ گئی ہے یا کسی کا باپ فوت ہو چکا ہے، کسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے، اب وہ ان کی محبت کے اندر ان کے نام پہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو یہ ضروری تو نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کا ثواب ان مرحومین کو اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے اور بڑا اجر و ثواب پہنچائیں گے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، احادیث میں موجود ہے، آپ 2 مینڈے لیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح فرماتے تھے۔ ایک مینڈے کو آپ فرماتے تھے کہ یہ میری طرف سے ہے، اور ایک مینڈے کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو آسانی دی ہے، جو مالدار احباب ہیں، جن کے پاس وسعت ہے، ان کو یہ چاہیے کہ محبت کے اندر، عقیدت کے اندر، تعلق کے اندر، ایثار کے اندر اور اپنے عشق کے اندر وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی قربانی کیا کریں۔ لیکن میں دوبارہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو شریعت کی طرف سے آپ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ البتہ ہمیں یہ چاہیے، اگر ہمارے پاس وسعت ہو تو ہم بھی اپنے نبی کے احسانات کو سوچ کر آپ کے نام کی قربانی کریں۔ اگلا سوال جو تھا کہ گھر کے اندر باپ بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، یاد رکھیے گا بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی گھر کے سربراہ کے اوپر ہے، تو گھر کے سربراہ پہ قربانی نہیں ہے، بلکہ ہر اس فرد پہ قربانی ہے جو صاحب نصاب ہے۔ دیکھیں، جس طرح زکوٰۃ ہم اپنی الگ ادا کرتے ہیں، بچے اگر کاروبار کرتے ہیں، مالدار ہیں، وہ اپنی الگ ادا کرتے ہیں، اسی طرح میں اور آپ، ہم اپنا حج خود کرتے ہیں۔ ہماری اولاد یا بہن بھائی بے شک وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، اگر ان پہ حج فرض ہو جائے تو وہ الگ سے کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی فرض نماز الگ سے پڑھتے ہیں، وہ اپنی فرض نماز الگ سے پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی قربانی افراد پر واجب ہے، قربانی کسی سربراہ پہ واجب نہیں ہے۔ ایک گھر ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، 2-3 فلور ہیں، اور جناب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا ایک سربراہ ہے، دادا جی موجود ہیں، آگے اس کے 4 بچے ہیں، وہ خود صاحب نصاب ہیں، آگے ان کے 6 پوتے ہیں، وہ بھی خود صاحب نصاب ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دادا جی کی طرف سے قربانی ہو جائے تو کافی ہوگی۔ ناظرین، یہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ اس گھر کے اندر جتنے افراد موجود ہیں، یاد رکھیں چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اگر وہ صاحب نصاب ہیں، قربانی ان پہ واجب ہوتی ہے، تو ان پہ الگ الگ قربانی آئے گی، ہر ایک اپنی طرف سے الگ قربانی ادا کرے گا۔ لہٰذا اس غلط فہمی کو دور کیجئے اور آگے دوسرے احباب کو بھی یہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور صحیح معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے۔ تمام امت مسلمہ کی قربانی کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔